کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سچی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، توصیف، تذکرے، سیرت کو عام کیا جائے. میری زبان کی یہ سعادت ہے، میرے قلم کی یہ سعادت ہے جس کے ساتھ میں سرتاج رسول کا نام لکھوں. میری زبان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ اس زبان پہ اللہ جلال کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام آئے. تذکرے وہ کیے جائیں، کیونکہ اس جیسی ہستی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی تو پھر تذکرے تو اسی کے ہونے چاہیے. مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ تو یہی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ذات مبارکہ کو ذات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے اور ہر بات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کی جائے، کہنا احسن الناس وجہا، ایسا حسین چشم فلک نے آج تک دیکھا ہی نہیں. آپ کی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے، کہنا اشجع الناس، روئے زمین پہ ایسا بہادر اور شجاع انسان اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے. آپ کی سخاوت کا تذکرہ کیا جائے، کہنا اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی تو کسی انسان نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. کہ ریح المرسلہ، آندھی جب آتی ہے تو ہر گھر تک ہوا پہنچتی ہے. آپ رمضان مبارک میں اس انداز سے سخاوتیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کیا جائے تو صحابی کہتے ہیں، ما شممت عنبرا ولا مسکن، لوگوں میں نے عنبر اور کستوری میں اتنی خوشبو نہیں آج تک پائی جتنی خوشبو آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے سے آتی تھی. آپ کے ہاتھوں کی ملائمت کو دیکھا جائے تو صحابی کہتے ہیں، میں مسست دیباجا ولا حریرا، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، باریک ریشم بھی دیکھا، نہ آج تک موٹا ریشم اور باریک ریشم اتنا ملائم دیکھا ہے جتنے آپ کے ہاتھ مبارک تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہ اعطی قوت 30 لوگوں کے برابر آپ کو اللہ نے قوت عطا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اعطیت جوامع الکلم، میں جوامع الکلم سے نوازا گیا. اعطیت فواتح الکلم، میں فواتح الکلم سے نوازا گیا. چھوٹی سی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے نکلتی اور وہاں یہ مثال فٹ ہوتی ہے، ایسے ہی کوزے کو دریا میں بند کرنا بلکہ سمندر کو دریا میں بند کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان انعامات سے نوازا ہے جو کسی کو نہیں ملے. 1 مہینہ سفر کرو، جتنا سفر طے ہوگا دشمن اتنا دور ہوتا ہے اور میرا رعب اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دیا ہے. جہاں بھی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیا کرو. یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا. اعطیت الشفاعہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے سفارش کا یہ انعام دیا کہ میں قیامت کو سفارش اور شفاعت کروں گا، تب ہی لوگوں کا حساب شروع ہوگا. اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا. جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے پلانے کے لیے آپ خورے پڑے ہوں گے. جو آئے گا میں اس کو پلاؤں گا، جو پی لے گا اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا اول من ينشق عنه القبر، لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا. انا العاقب الذي ليس بعده نبي وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. قیامت کو پوری کائنات کو اللہ اکٹھا کریں گے تو میرے پاس اکٹھا کریں گے. بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، قیامت کے دن رب تعالی مجھے
اپنی تعریف کا جھنڈا تھما دیں گے، اور میرے جھنڈے تلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ میں پھر اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ عز و جلال فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے سجدے سے، آپ مانگیے ہم عطا کرتے ہیں، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا انا اول شافع واول مشفع ولا فخر، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ انا امام النبی وخطیبہم، میں قیامت کو بھی دنیا کا امام ہوں گا، صرف دنیا میں ہی نہیں، ان کا خطیب ہوں گا، ساری دنیا میرے پاس جمع ہوگی۔ ولا فخر، میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ وانا اکثر الانبیاء تبعا، سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ ولا فخر، اور اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ 120 صفحے بنائی جائیں گی جو جنت میں جائیں گی، میری امت کی 80 صفحے ہوں گی، بقیہ سارے انبیاء کی 40 صفحے ہوں گی، لیکن فخر نہیں، فخر چونکہ اللہ کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنہ فاقعقها، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے اول من یفتح له باب الجنہ، سب سے پہلے میرے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے جنت میں اگر جائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، اور لوگوں کو جنت بھیجنے کی سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا۔ اور یہاں رک کے سمجھ لینا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی سفارش نہیں ہو۔